الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 17 میں کتاب الجہاد فصل ثالث احادیث نمبر 3853 سے لے کر 3857 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاصحابہ انه لما اصیب اخوانکم یوم احد جعل اللہ ارواحهم في جوف طیر خضر تارید انہار الجنة تأکل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومكيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا إننا أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجنة ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، جب تمہارے بھائی غزوہ احد میں شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں منتقل کر دیا، چنانچہ وہ روحیں ان پرندوں کے قالب میں جنت کی نہروں پر آتی ہیں، وہاں کے میوے کھاتی ہیں اور پھر ان سونے کی قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں جو عرش کے سایہ میں لٹکی ہوئی ہیں۔ تو جب ان روحوں نے اپنے کھانے پینے اور اپنے بسیرے کی لطف اندوزی کو پایا تو کہنے لگی کہ کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور حق تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتوں سے لطف اندوز ہیں تاکہ وہ جنت کو حاصل کرنے میں بے رغبتی اور کوتاہی نہ کریں بلکہ جنت کے درجات کو حاصل کرنے میں راغب ہوں اور لڑائی کے وقت سستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہاری طرف سے میں ان کو یہ پیغام بھیجوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا یہ والی آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں شہدائے احد کے بارے میں بشارت دی گئی۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمنون في الدنيا على 3 أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل رواه أحمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں 3 طرح کے مومن ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، نیز انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی مومنین کی یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنے ایمان کو کامل اور نفس کو مہذب پاکیزہ بنایا اور اس کے ساتھ ہی مخلوق خدا کی فلاح و بہبودی اور ان کی پاکیزگی کے لیے بھی جد و جہد کی، اور یہی جماعت ہے جو مرتبہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و اشرف ہے۔ دوسرا مومن شخص وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور ان کی اولاد اور جان محفوظ ہیں،
یعنی اگرچہ اس نے مخلوق خدا کی فلاح و بہبودی کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے ذریعے لوگوں کو کسی طرح کا نقصان اور ضرر بھی نہیں پہنچا، نیز نہ تو اس نے احتیاط رکھا ہے اور نہ طمع و حرص کیا ہے۔ اور پھر تیسرا مومن وہ شخص ہے کہ جب اس کے دل میں طمع پیدا ہو جائے تو اللہ کے خوف سے اس طمع کو چھوڑ دے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں 3 قسم کے مومنین کا ذکر ہوا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ وہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نفس مسلمۃ يقبضها ربها تحب ان ترجع اليكم وان لها الدنيا وما فيها غير الشهيد قال ابن ابي عميرة قال رسول الله لأن اقتل في سبيل الله احب الي من ان يكون لي اهل الببر والمدار رواه النسائی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا شہید کے علاوہ اور ایسا کوئی مسلمان شخص نہیں ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے اپنی روح قبض کیے جانے کے بعد اس بات کو پسند کرے کہ وہ لوٹ کر تمہارے پاس آئے اور دنیا و ما فیہا کی چیزوں کو حاصل کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کہتے ہیں رسول کریم نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم میرا خدا کی راہ میں شہید کر دیا جانا میرے نزدیک اس چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ خیمے والے اور حویلیوں والے میرے مملوک اور محکوم ہوں۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام اہل الوبر کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ وبر یہ اونٹ کے بال اور پشم کو کہتے ہیں، مراد اس سے خیمے ہیں، اور خیمے والے لوگ خانہ بدوش اور صحرائی لوگ ہوتے ہیں، مطلب آبادی سے دور خانہ بدوش لوگوں کے علاقے میں۔ اور المدر اس سے مراد مٹی اور پکے مکانات کے لوگ ہیں، مطلب یہ کہ مجھے جہاد اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان تمام لوگوں کا حاکم بن جاؤں اور ان سب پر اپنی حکومت کروں۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں شہادت کی تمنا کا ذکر ہوا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت حسنہ بنت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں قالت حدثنا عمی قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من فی الجنہ قال النبی فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ والوعید فی الجنہ رواہ ابو داود۔ حضرت حسنہ بنت معاویہ ابن سلیم کہتی ہیں کہ مجھ سے میرے چچا حضرت اسلم ابن سلیم نے بیان کیا کہ ایک دن میں نے نبی کریم سے دریافت کیا کہ جنت میں کون کون لوگ ہوں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاداً فرمایا کہ جنت میں نبی ہوں گے، شہید ہوں گے، جنت میں بچے ہوں گے، اور جنت میں وہ ہوں گے جن کو جیتے جی گاڑ دیا گیا۔ المولود کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کو مولود کہتے ہیں اور زندہ درگور بچے کو وعید بمانے موعود کہتے ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں 4 قسم کے لوگ جنتی ہوں گے، اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت علی وہ حضرت ابو درداء سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ ابو امامہ، وہ عبداللہ بن عمر سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، وہ جابر بن عبداللہ سے، وہ عمران بن حسین سے، سبھی مل کر یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور رسول کریم سے قال من ارسل نفقة في سبيل الله واقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وانفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700 ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء رواہ ابن ماجہ۔ حضرت علی، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سبھی رسول کریم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ
تاجدار کائنات نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راہ یعنی جہاد میں پیسہ روپیہ اور سامان و اسباب بھیجا اور خود گھر میں بیٹھا رہا یعنی جہاد میں خود شریک نہیں ہوا بلکہ روپے پیسے اور سامان سے جہاد میں مدد کی تو اس کو ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا، اور جس شخص نے خود جہاد بھی کیا اور جہاد میں روپیہ پیسہ اور مال بھی خرچ کیا یعنی لڑائی میں خود بھی شریک ہوا اور مالی مدد بھی پہنچائی تو اس کو ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو بھی مشقت اور دکھ میں مبتلا کیا اور اپنا مال بھی خرچ کیا۔ پھر تاجدار انبیاء نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، یعنی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے ثواب میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں قلم طراز ہیں کہ اس سے پہلے احادیث مقدسہ میں یہ بات مذکور ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک اونٹنی کے بدلے 700 اونٹنیاں ملیں گی، اور دنیا میں 1 درہم خرچ کرنے کے عوض قیامت میں 700 درہم ملیں گے۔ زیر بحث حدیث میں بھی اسی کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں 2 قسم کے لوگ ہیں اور دونوں کا ثواب بھی الگ الگ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو مجاہدین کے لیے پیسہ بھیج دیتا ہے مگر خود گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جہاد میں شریک نہیں ہوتا، اس کو 1 درہم کے بدلے 700 درہم ملیں گے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ خود بھی جہاد میں شریک ہوا اور راستے میں پیسے بھی خرچ کر رہا ہے۔ زیر بحث حدیث میں ہے کہ اس کو 1 درہم کے عوض 7 لاکھ درہم ملیں گے۔ اب یہاں دونوں آدمی بھی الگ ہیں، دونوں کے عمل میں بھی فرق ہے، دونوں کے ثواب اور اجر میں بھی فرق ہے، لہٰذا دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یضاعف کے لفظ سے استدلال کرنا چاہتا ہے کہ اس میں 2 گنا کرنے کا ذکر ہے تو عرض یہ ہے کہ 2 چند اور 2 گنا کرنے کی حد نبی کریم نے متعین فرما دی ہے کہ ایک کا ثواب 700 تک اور دوسرے کا 7 لاکھ تک بڑھ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تضعیف اور 2 چند کرنے کی حد بتا دی، آپ اس سے آگے کیوں جاتے ہیں؟ اگر قیامت میں لوگ 49 کروڑ مانگنا شروع کر دیں تو یہ حضرات کہاں سے دیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ تعین نہیں ہے، یہ تو ان حضرات کا اپنا مفروضہ ہے، لہٰذا 49 کروڑ عدد کے لیے عربی کے الفاظ بتانا بھی ان حضرات کو نہیں آئے گا۔ ایک ضابطہ یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت میں ثواب بڑھنے اور زیادہ ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ قرآن مقدس کی آیت 49 کروڑ کیا 50 ارب ثواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے جہاں تعین کیا ہے ہم وہاں پر تعین ہی کریں گے، اور جہاں شریعت نے مبہم چھوڑ کر تعین نہیں کیا تو کسی کو اسے مقید اور متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔